آج ہم بات کریں گے تاریخ کے موضوع پر، اور آپ نے بہت سنا ہوگا، ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ہمارے بہت ہی قابل تعظیم استاد تھے فلسفے کے، سید علی عباس جلال پوری۔ انہوں نے اچھی طرح سے ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں دہراتی۔ یہ فکری مغالطہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، زمان کے دولابی تصور سے یادگار ہے۔ قدمائے یونان زمان کو غیر حقیقی سمجھتے تھے اور اس کی دولابی حرکت کے قائل تھے۔ غیر حقیقی سے ان کا مطلب یہ تھا کہ زمان کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام، کائنات قدیم سے اسی صورت میں موجود ہے اور عبدالآباد تک اسی طرح موجود رہے گی۔ کیونکہ زمان اور مادہ غیر مخلوق ہیں، زمان کو حقیقت مانا جائے تو اس کا ایک نقطہ آغاز تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے ارتقاء اور انجام کو بھی ماننا پڑے گا۔ اکثر آریائی اقوام زمان کے دولابی تصور کی قائل رہی ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ بھی یہی ہے، البتہ ایرانیوں کو مستثنا سمجھا جا سکتا ہے کہ زردشت کے خیال میں زمان حقیقی ہے اور اس کی حرکت مستقیم ہے، یعنی اس کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہوگا۔ یہ نقطہ نظر ظاہراً اشوریوں اور بابلیوں سے مستعار ہے، جو دوسرے سامیوں کی طرح زمان کو حقیقی سمجھتے تھے اور اس کی مستقیم حرکت کے قائل تھے۔ ہندو اور یونانی سامیوں کے اس نظریے سے اتنے متاثر نہیں تھے جتنے کہ قرب مکان کے باعث ایرانی ہوئے تھے۔ آریائی قبائل کے عروج اور یلغار نے سامی اقوام کی سیاسی طاقت کا خاتمہ کر دیا، لیکن سامی الاصل یہودی بدستور زمان کے حقیقی ہونے کے تصور پر قائم رہے۔ بہرحال تاریخ کا دولابی تصور اور اس سے پیدا شدہ فکری مغالطہ فلاسفہ یونان اور رواقین کے نظریہ زمان کی صدائے بازگشت سے سب سے پہلے اطالوی مفکر تاریخ دیجو نے اسے شرح و بسیط سے پیش کیا تھا۔ دیجو کے خیال میں ہر قوم ایک دائرے میں چکر لگاتی ہے۔ اس کا آغاز بربریت یا عہد شجاعت سے ہوتا ہے، پھر وہ تہذیب و تمدن کے معراج کمال کو پہنچ کر عقلی تنزل کا شکار ہو جاتی ہے، جسے اس نے فکر کی بربریت کا نام دیا ہے۔ یہاں دائرے کا ایک سرا دوسرے سرے سے مل جاتا ہے اور قوم دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے۔ البتہ اب کہ اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سابقہ تمدن کی قدروں کا شمول ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیجو لکھتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ بعض مورخین نے یونانی اور رومی تاریخ کے حوالے سے اس چکر کو یوں پیش کیا ہے کہ عہد بربریت میں کسی قوم میں پنچایت کا نظام موجود ہوتا ہے۔ جب یہ قبائل معاشی دباؤ کے تحت تنزل پذیر تمدنوں پر طاقت کرتے ہیں تو فوجی سردار برسر اقتدار آ جاتے ہیں، جو بعد میں بادشاہ بن جاتے ہیں۔ شاہیت کا دور گناگوں برائیوں کی پرورش کرتا ہے اور سامان عیش کی فراوانی قوم کے عزم و عزیمت کو سلب کر لیتی ہے۔ حکومت کی طرف سے عائد کیے ہوئے محصولات عوام کا خون چوس لیتے ہیں، جس سے وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور شاہیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جمہوریت کا دورہ ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ جمہوریت کے پردے میں چند خاندان متحد ہو کر طاقتور بن جاتے ہیں اور اپنے اقدار کو بحال رکھنے کے لیے سازشوں کا جال بچھا دیتے ہیں اور ملک کی دولت پر متصرف ہو جاتے ہیں۔ عوام کی حالت بدستور زار و زبوں ہی رہتی ہے۔ انہیں نجات دلانے کے بہانے کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ اس شخص کے مرنے پر پھر انتشار اور خلفشار کا ظہور ہوتا ہے اور یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ عمل تاریخ کا یہ دولابی تصور قدرتاً جبریت پر منتج ہوتا ہے۔ چنانچہ منتسکو اور سپنگلر اپنے فلسفہ تاریخ میں جبر مطلق کے قائل ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ عین اس وقت جب کوئی تمدن عروج کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے اس کا تنزل بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بطون میں ایسے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں جو آخر کار اس کی تخریب اور تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ گویا تمدن خود تمدن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ مورخین تمدن کو انسانی عمر کے مماثل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقوام بھی انسان کی طرح پیدائش، بچپن، شباب، کہولت اور موت کے مراحل سے دوچار ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان کے شباب کا نقطہ عروج بڑھاپے کا نقطہ آغاز ہے، اسی طرح تمدن کی ترقی اس کے زوال کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ جبریت کا نظریہ گہری یاسیت کو جنم دیتا ہے۔ جب انسان کو پہلے سے ہی اپنی تمام کوششوں کی بے حاصلی اور بے ثمری کا یقین ہو جائے تو اس کا ولولہ، اقدام اور جوش عمل سرد پڑ جاتا ہے اور وہ تسخیر قدرت پر کمر بستہ ہونے کی بجائے فنا اور موت پر غور کرنے لگتا ہے۔ مزید برآں جبر مطلق کا یہ تصور ترقی کے خیال کو باطل کر دیتا ہے۔ جب عمل تاریخ کی گردش دولابی ہوگی تو ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عمل ارتقاء تو خط مستقیم پر ہی ممکن ہوتا ہے، دائرے میں ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجتاً جن مورخین نے تاریخ کے اپنے آپ کو دہرانے کا خیال پیش کیا ہے وہ جبر و قنوتیت کے مبلغ بھی بن گئے ہیں اور انہوں نے نوع انسان کو اپنے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اپنے آپ کو دہراتے رہنے کا مغالطہ یلیدگی فکر کا نتیجہ ہے۔ جو مورخین اس کے قائل ہیں انہوں نے تمدن نوع انسان کے ارتقاء کا سیر حاصل مطالعہ کرنے یا اس کے مقدر کا من حیث المجموع جائزہ لینے کی بجائے مختلف اقوام کی تاریخ کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کیا ہے، اور جو نتائج اس کوشش سے حاصل ہوئے ہیں انہیں نوع انسان کے مقدر پر چسپاں کر دیا ہے۔ انہوں نے انسانوں کو بچپن، شباب، کہولت اور موت کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ نتیجہ تو اخذ کر لیا کہ تمام انسان فانی ہیں، لیکن اس نتیجے سے صرف نظر کر لی کہ انسانوں کے مرتے رہنے کے باوجود نوع انسان غیر فانی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ اقوام اور ملل کے تمدنوں کے آغاز و عروج اور خاتمے پر بحثیں تو کرتے رہے، لیکن یہ نہ سوچا کہ ان مختلف تمدنوں کے فنا ہو جانے کے باوجود تمدن نوع انسان باقی و برقرار ہے۔ مسئلہ زیر غور کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جہاں عمل تاریخ کے دولابی تصور کا ابطال ہوتا ہے وہاں اس کے نتیجے میں جبر و یاسیت کے جو تصورات پیدا کرتے ہیں وہ بھی حیات افروز رجائیت میں بدل جاتے ہیں۔ مورخین نے سمیری، بابلی، کنیکی، مصری وغیرہ تمدنوں کا الگ الگ مطالعہ کر کے ہر ایک کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ خالص مورخانہ زاویہ نگاہ سے اس نوع کا مطالعہ بے شک مفید مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اس مطالعے سے فلسفہ تاریخ مرتب کیا جائے تو گوناگوں غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ ہر مورخ اپنی ہی قوم کے تمدنی کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح جو اس وقت دوسروں کی تنقیص کر کے اپنی ذاتی انا کی پرورش کرتا رہتا ہے اور دوسری اقوام کی تمدنی فتوحات کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، جس سے توازن فکر و نظر کی ایک گناہ جراحت ہوتی ہے۔ یہ انداز نظر اس دور سے یادگار ہے جب لوگ اپنے آپ کو یونانی، مصری، ہندی، عرب وغیرہ سمجھتے تھے، انسان خیال نہیں کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں سائنس کی حیرت انگیز ایجادات اور انکشافات کے باعث چاروں طرف قومیت اور وطنیت کی سنگین دیواریں بریجوں کی شہر پناہ کی طرح منہدم ہو رہی ہیں، اور روز بروز یہ احساس قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا ہے کہ رنگ و نسل کے اختلافات سطحی اور فروعی ہیں اور انسانوں میں بحیثیت انسان ہونے کے کوئی فرق نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خود غرض تنگ نظر اور مفاد پرست سیاستدان وحدت نوع انسان کو پارا پارا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن وائرلیس، ریڈیو، ہوائی جہاز اور اخبارات و رسائل نے زمین کی ترابیں کھینچ دی ہیں، اور مختلف ممالک کے باشندے ایک دوسرے کے قریب آ کر محسوس کرنے لگے ہیں
کہ تمام انسانوں کے احساسات بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں، ضروریات ایک جیسی ہیں، مفاد ایک جیسے ہیں۔ یہ خیال نسل، رنگ اور زبان کے تعصبات کو آہستہ آہستہ مٹا رہا ہے۔